رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 آداب مبارکہ۔ آنکھوں کا مساج، کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پینا، کھانے کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ جسم کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس اور تحقیق بتاتے ہیں کہ یہ عادات صحت کے لیے بہت مفید ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 آداب مبارکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ بیمار نہ ہوئیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نمبر 1، صبح جلدی اٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور 1 گھنٹہ بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور ہوتا ہے۔ آج سائنس تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے یہ 24 گھنٹوں میں بہترین وقت ہوتا ہے جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن دینے کا موقع ملتا ہے۔ یہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین اور مفید عمل ہے۔ نمبر 2، آنکھوں کا مساج۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ جسم کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپلری ہے جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے بلڈ کا ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو خون کی سپلائی بحال ہوتی ہے جو جسم کے تمام اعصاب کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ دماغ میں خون کی سپلائی بحال نہیں ہوئی تو اس شخص کو برین ہیمریج یا دماغ کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا خطرہ ہو سکتا ہے، جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا شامل ہے، جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے تو دماغ میں خون کی سپلائی بحال ہو جاتی ہے اور بہت سی پیچیدہ مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ سائنس ہے اور اس ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے کئی پروفیسرز اور ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے۔ غیر مسلم ریسرچ نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بستر پر کچھ دیر بیٹھنا چاہیے۔ اس کے فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح فعال ہو کر جسم کی بھرپور رہنمائی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سنت مبارکہ پر جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے وہاں صحت کا بھی ایک بہت بڑا راز پوشیدہ ہے۔ نمبر 4، کیلولا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 گھڑی کے لیے 20 سے 25 منٹ لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 8% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو معدہ تھوڑی مقدار میں الکحل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے یا اس پر خمار کی کیفیت حاوی ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا آرام دیتے تھے۔ اگر ہم بھی کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکحل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور جسم کے فنکشن کے لیے زیادہ فعال رہے گا اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے، چونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت شدہ ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ کیلولا کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہیں اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ اپنائی اور ہم سے کہیں بہتر صحت کے معیار رکھتے ہیں۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نوش نہ فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے بعد کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔
جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے، چونکہ مختلف پلوں میں پانی کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے، اس لیے انہیں کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدے اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے۔ فروٹ میں موجود غذائیت سے خالی معدے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، غذا کے بعد پانی نہ پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے تھے۔ آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں موجود اجزاء معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں، جبکہ باقی کھانا ہضم کے دوسرے مرحلے کے لیے چوتھی آنت میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح معدے میں رہ جانے والا فیٹ اور پروٹین وہی رہ جاتے ہیں جو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام کے اگلے مرحلے میں جانے والے تھے۔ اگر ہم نے پانی پی لیا یا پل کھا لیا تو یہ ہمارے معدے میں رہ جاتے ہیں، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھانے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو اور اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے اور آپ نے چند لقمے کھا لیے تو فیٹ کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہیں رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ کھانے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے، کیونکہ یہ پیٹ میں نہ صرف گیس، تیزابیت اور بدہضمی کا باعث بنتا ہے بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اسی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ نمبر 7، وضو۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم از کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء دھوتے ہیں جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر جسم کے اعضاء پر مٹی یا کاربن لگے رہیں اور صاف نہ کیے جائیں تو ان اعضاء اور دماغ کے کنیکشن کمزور ہو جاتے ہیں، یعنی جسم کا عصبی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ مسلسل دماغ کو پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے اور اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صبح کو وضو کرتا ہے اور شام میں آ کر دھوتا ہے تو اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، جس کے بعد وہ بہت سے عصبی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسلام کم از کم دن میں 5 بار اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے اور جسم کے روز ناف اور بغلوں کی غیر ضروری بال کٹوانے سمیت مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا حصہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات جلد سوتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سوتے تھے، یعنی رات جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں شامل تھا۔ ہماری بایوجیکل واچ جو پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو جسم کو سونے کا سگنل دے دیتی ہے۔ جسم کو تیاری کے لیے یہ تقریباً 2 گھنٹے کا وقت دیتی ہے کہ اس وقت تک لازمی سونا چاہیے۔ نوٹ کیجئے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر بایولوجیکل واچ کے تحت ایک ڈاکٹر کام کرتا ہے جو مینٹیننس کرتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا ہے تو اس کو ریپیئر کرتا ہے، اگر جگر یا کسی اور عضو میں کچھ مشکل ہے تو اس پر کام کرتا ہے، بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے۔ جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے بھی ہے کہ اپنی نیند کے نظام کو بہتر کر کے جسم کے ڈاکٹر کو کام کرنے کا موقع دیا جائے اور پھر اس کے اثرات دیکھے جائیں۔ رات 10 بجے سے 12 بجے تک جگر اور اس کے ارد گرد کے اعضاء کی مینٹیننس ہوتی ہے اور یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر جاری رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے اور یہ نظام تب تک کام کرتا ہے جب آپ جلد سونے کی عادت اور جہالت میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ رات کی کھانے کے بعد ان کے ہاں شعر، شادی اور 2 مالائی کہانیوں کی محفلیں ہوتی تھی جو رات گئے 2 بجے تک چلتی رہتی تھی۔ اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات جلدی سونا ان کے نزدیک ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ یہ تو عہد جہالت تھا، لیکن آج
मॉडर्न दौर का दावा करने वाले हम मुसलमानों के यहाँ भी देर तक जागने को न सिर्फ काबिल एतराज नहीं समझा जाता बल्कि कुछ हद तक तो काबिल फख्र भी जाना जाता है। और जहालत की महफिल की जगह आज मॉडर्न इंटरनेट और सेटेलाइट टेक्नोलॉजी ने ले ली है, लेकिन जल्द सोना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में था कि उनके जिस्म के अंदरूनी डॉक्टर की अफादत से मुतल्लिक था। और यही वजह है कि पूरी हयात मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे के लिए भी बीमार नहीं हुए। नंबर 9, मसवाक करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसवाक को बहुत पसंद फरमाते थे और खुसूसन दिन में 5 दफा नमाज में वजू के साथ इसका एहतमाम फरमाते थे। इसके अलावा जब घर तशरीफ लाते या किसी महफिल में हाजिरी से पहले किसी मौके पर बेमौका भी मसवाक का एहतमाम करते और मसवाक को बहुत महबूब रखते थे। होता यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो दांतों के दरमियान खाने की कुछ ना कुछ ज़रात रह जाते हैं और खाने के 1 घंटे बाद उनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। महसूस कीजिएगा कि दांतों में रह जाने वाले ज़रात 2 घंटे पर नरम हो जाते हैं और इसकी वजह यही बैक्टीरिया है। इसलिए हमें कहा गया है कि खाने से पहले और बाद सोने से पहले मसवाक का इस्तेमाल किया जाए, वरना ये आपके हार्ट अटैक का सबब भी बन सकती है। आज अमेरिका और मगरबी ममालिक में सुबह उठते बगैर दांत साफ किए खाने पीने का रिवाज आम है, जो उनमें तरह तरह की बीमारियों का सबब बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी ने हार्ट अटैक के 500 मरीजों पर तहकीक की। उन्होंने जहां बहुत सी वजूहात बयान की, वहां एक वाज़ेह वजह ये भी सामने आई कि ये लोग टूथब्रश करने की आदी नहीं थे, जिसके सबब उनके दांतों में जमा मैल पेट में जाकर बढ़ गया और हार्ट अटैक का असल सबब बन गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवाक की इस हद तक तलकीन फरमाई कि एक मौके पर फरमाया कि अगर उम्मत पर बारी ना होता तो मैं मसवाक को उम्मत पर फर्ज करा देता। आज की मॉडर्न साइंस ये साबित कर चुकी है कि जिन लोगों को टूथब्रश ज्यादा इस्तेमाल करने की आदत होती है उनका गुस्सा कम आता है और वो अक्सर पुरसुकून रहते हैं। जिस शख्स को ज्यादा गुस्सा आता हो, ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता हो या तबीयत में बेसुकूनी हो, वो ज्यादा से ज्यादा मसवाक करे। 2-3 माह में उसके हैरान कुन ज़ाती असरात सामने आएंगे। नंबर 10, हफ्ते में 2 रोजे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में पीर और जुमेरात के रोजे भी शामिल थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रोजों को रखने की तरगीब दिलाई, यानी हफ्ते में 2 रोजे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है कि मुसलमान एक आंत में खाता है जबकि काफिर 3 आंत में। आपने नसीहत फरमाई कि जब भूख लगे तो खाना खाओ और अगर भूख बाकी हो तो छोड़ दो। ये अमल आज जदीद मेडिकल की जबान में ऑटोफेजेंट कहलाता है। ये इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखने का बहुत अजीम राज है। होता यह है कि जब हम अपनी जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं तो जिस्म में फालतू प्रोटीन और फैट्स इकट्ठे हो जाते हैं जो जिस्म की जरूरत से ज्यादा होने के सबब जिस्म में जहर का किरदार अदा करते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। आज की आम बीमारियां जैसे शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की बुनियादी वजह यही फालतू फैट्स है। जब आपको भूख लगती है तो जिस्म के हैंगर जूसेस यानी ना हजम करने का खुद का निजाम पूरी तरह तैयार हो जाता है। अगर हमने 100 लुकमे खाने थे मगर 70 पर हाथ रोक लिया तो बाकी 30 लुकमे जो जिस्म को जरूरत थी, जिस्म अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करके इजाफी प्रोटीन और फैट्स को खत्म करता है और आप सेहतमंद रहते हैं। अब जब 3 रोज कुछ कोताही हो गई और आपने पीर को रोजा रख लिया तो दिन भर के तवील रोजे के बायस ऑटोफेजिया का अमल भरपूर तौर पर एक्टिव होता है और 3 रोज की कोताही को वो रिपेयर कर देता है। फिर रोज के मामलात और जुमेरात का रोजा जब ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मामलात का हिस्सा बन जाती है तो बीमारी पैदा करने वाले सेल ऑटोफेजिया का कार्मल हफ्ते में 2 बार दोहराए जाने के बाद इकट्ठे ही नहीं हो पाते और आप सेहतमंद रहते हैं। आज हम साइंसी तहकीकात पर बहुत यकीन रखते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि साइंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक को प्रूफ करे, तो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर देना चाहिए। हकीकत यह है कि साइंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से बहुत पीछे है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हयात तैयबा की सुन्नतें हमारे लिए मशाल राह हैं। उन्हीं सुन्नतों में हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबियां और राहतें हैं। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। अल्लाह पाक हम सब को सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए और हमें ईमान की दौलत से माला माल करे, आमीन।
नाजरीन कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।